چھو لیا تھا اس نے میرے ہاتھ کو، وہ لمس ایسا تھا جیسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ اس ایک لمحے نے میرے جسم میں ایک ایسی لہر دوڑا دی کہ سننے والے کے کان کڑے ہو جائے۔ اگر آپ کے اندر جذبات کا طوفان سنبھالنے کا حوصلہ نہیں تو یہ کہانی آپ کے اعصاب پر چھا جائے گی، کیونکہ بعض اوقات بند جگہوں پر ایسے امتحان جنم لیتے ہیں جو انسان کی نیت اور ایمان کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرا نام قاسم ہے، میں ایک نامور کارپوریٹر فارم کا مارکیٹنگ ہیڈ ہوں۔ اس شام میں ایک انتہائی اہم میٹنگ ختم کر کے آفس کے 30ویں منزل سے لفٹ کے ذریعے نیچے آ رہا تھا۔ آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور لفٹ بالکل خالی تھی۔ جیسے ہی لفٹ 20ویں منزل پر پہنچی، وہ اچانک ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اسی لمحے ایک ایسی شخصیت لفٹ میں داخل ہوئی جس کے حسن کے چرچے پوری کمپنی میں تھے۔ وہ تھی فوزیہ، ہمارے حریف بزنس پارٹنر کی اہلیہ۔ ان کے انداز میں بلا کی گرمی اور آنکھوں میں ایک ایسا جادو تھا جو کسی کو بھی لمحوں میں اپنا دیوانہ بنا دے۔ لفٹ بند ہو چکی تھی اور باہر کا سناٹا ہمارے درمیان گونجنے لگا۔ فوزیہ خاموشی سے میرے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بکھرے ہوئے سیاہ بال ان کے شانوں پر مچل رہے تھے اور ان کے چہرے کی حرارت یہ بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کا طوفان اب کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ قاسم، انہوں نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر انتہائی مدہوش کن دھیمی آواز میں کہا۔ ان کی آواز میں ایسا لوچ تھا کہ میرے کان کڑے ہو گئے۔ جی فوزیہ، میں نے اپنی نظریں لفٹ کے فلور پر جمانے کی کوشش کی، لیکن میری نبض تیز ہو چکی تھی۔ لفٹ کب ٹھیک ہوگی؟ انہوں نے اپنا ناتواں گرم ہاتھ میری ران پر رکھ دیا اور آہستہ سے اسے دبایا۔ اس ایک لمس نے میری پورے وجود میں آگ سی لگا دی۔ اس بند لفٹ میں تنہائی کا زہر گلتا جا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی ایسا ہو جو اس سناٹے کو مٹا سکے، جو مجھ سے باتیں کرے، جو میرے قریب ہو۔ ان کے الفاظ میں کوئی پردہ نہیں تھا، اشارہ بالکل صاف تھا اور جذبات کی تپش اپنے عروج پر تھی۔ وہ اور قریب ہوئی، یہاں تک کہ ان کی زلفوں کی نوک میرے گال کو چھونے لگی۔ ان کے جسم کی نرمت اور گرمی میرے اعصاب کو مفلوج کر رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو اس لفٹ کے ایمرجنسی لاک کو دبا سکتے ہو، انہوں نے میرے کان کے بالکل قریب جھک کر سسکی بھری آواز میں کہا۔ ان کی گرم سانسیں میری گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ اس لفٹ کے بند ہونے کے بعد اگلی صبح تک یہ دنیا اور اس کے سارے اصول ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سینے سے باہر آنے کو تھا۔ عقل چیخ رہی تھی کہ یہ آگ ہے، لیکن سامنے کھڑا وہ شعلہ مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کو تیار تھا۔ میں بے ساختہ اٹھا اور لفٹ کے کنٹرول پینل کی طرف بڑھا۔ فوزیہ ٹیک لگائے مجھے بےتابی اور فتح مندی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میرا ہاتھ کنٹرول پینل کے ہینڈل پر گیا اور میں نے کنڈی کو موڑنا شروع کیا۔ لوہے کی اس کنڈی کی کلک کی آواز نے خاموشی کو چیر دیا۔ اسی ایک کلک کی آواز نے میرے اندر سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیا۔ میرے ذہن میں اپنے اس بزنس پارٹنر کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوما جو مجھ پر اپنے بھائی سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونجا، قاسم، تم میرے سب سے قابل اعتماد دوست ہو۔ میں اپنی کمپنی کی ذمہ داری تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کیا میں صرف چند منٹوں کی عارضی لذت کے لیے اس بھروسے کو ذبح کر دوں گا؟ کیا میں ایک حیوان بن جاؤں گا؟ میرے اندر کا اخلاق چیخ اٹھا۔ میں نے لاک سے ہاتھ ہٹا لیا، ایک لمبی گہری سانس لی اور پیچھے مڑ کر فوزیہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت اور سوال تھا۔ کیا ہوا قاسم؟ تم رک کیوں گئے؟ فوزیہ، میری آواز میں ایک گہرا وقار اور مضبوطی آ چکی تھی۔ یہ لاک تو شاید ابھی لگ جائے، لیکن اس کے بعد جو بدنامی اور پچھتاوا ہماری روح کو ڈسے گا، اس سے بچنے کا کوئی لاک نہیں ہوتا۔ آپ میرے بزنس پارٹنر کی عزت ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ فوزیہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ ان کے چہرے کی وہ تپش اور جنون لمحوں میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ گہرے پچھتاوے اور شرمندگی نے لے لی۔ میں نے مودبانہ انداز میں ان سے فاصلہ بناتے ہوئے کہا، جذبات کی یہ گرمی وقتی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اپنا کردار کھو دے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔
فوزیہ نے اپنا سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے چند قطرے گالوں پر ڈلک آئے۔ مجھے معاف کر دو قاسم، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ تنہائی اور بھٹکاوے کے اس لمحے میں اپنی سرحدیں بھول گئی تھی۔ اگر آج تم اتنی مضبوطی نہ دکھاتے تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ لفٹ پھر سے چل پڑی اور ہم خاموشی سے باہر نکل آئے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آج کی یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی نئی سبق آموز کہانی میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔